لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا حبيبنا قرة أعيننا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ رب العالمین ذل جلال والاکرام کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کی توفیق بخشی ہے. اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے آمین. اور اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، اپنے مال سے خرچ کیا کرو. اللہ رب العالمین صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے آسمان سے مصیبتیں اترنے والی ہوتی ہیں، اس کے بندے پر نازل ہونے والی ہوتی ہیں، لیکن وہ صدقہ کرنے کی وجہ سے مصیبت واپس چلی جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا کرو، آدمی اپنے صدقے کے سائے میں رہتا ہے. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے، کسی اپنے مرنے والے کی وجہ سے جو کوئی آدمی کا فوت ہو گیا، باپ ہے، ماں ہے، اس کے نام کا صدقہ کرتا ہے تو اس صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کے قبر کا عذاب اللہ ختم کر دیتا. ریاض کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں، بڑا دلچسپ ہے اور بات بڑی سمجھ آ جائے گی. ایک عالم کی میں نے تقریر سنی، وہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کرنے والا ہوں. یہ ریاض ہمارے سعودی عرب میں، یہاں کا کوئی ایک آدمی تھا، اس کی والدہ سخت بیمار ہو گئی. ہسپتال میں اس کو داخل کروا دیا، بول چال بند ہے،
بس ڈرپیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، نہ وہ بول رہی ہے نہ آنکھیں کھول رہی ہے، خاموش ہے، علاج چل رہا ہے۔ کافی دن گزر گئے، ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو آدمی مریض کے اوپر بیٹھا بیٹھا پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ گھر آنے کے بعد ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اس کی والدہ کو شفا ملے، تندرست ہو جائے، لیکن جب کوئی آسرا نظر نہ آیا تو ایک دن وہ گھر سے باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک بلی ہے اور وہ ٹانگ سے لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی۔ تو اس کے دل کے اندر اچانک خیال آیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ آپ نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ جب ڈاکٹر بھی جواب دے دے، مایوس ہو جائے، تو پھر اس مریض کے نام کا صدقہ کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس کی بلی پہ نظر پڑی، وہ بھوکی اور ٹانگ سے لنگڑی ہے، شکار بھی نہیں کر سکتی، چل بھی نہیں سکتی، اس نے دودھ لیا اور دودھ لے کے اس بلی کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بھوکی تھی، معذور تھی، اس نے پیا۔ پینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹروں کے فون آنے شروع ہو گئے کہ جلدی اسپتال پہنچ۔ وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا ڈرتا گھبراتا ہوا پہنچا کہ حالت تو نازک تھی، پتہ نہیں اللہ کا حکم آ گیا۔ جب میں ہسپتال پہنچا ڈاکٹروں کے پاس، مایوسی تو تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہے، مریض تو تھی وہ میری والدہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تیری والدہ کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا، وہاں جا۔ کہتا میں اور گھبرایا کہ جو ایمرجنسی وارڈ سے وہاں چلی گئی ہے، وہاں تو خطرے سے بات اب خالی نہیں۔ کہتا جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ میری والدہ بیٹھی ہے اور عورتوں سے باتیں کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ میں اس سے ملا، لپٹا، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پوچھا اماں تجھے کیا ہوا، کس طرح تم کو بہت، ہم تو بالکل آپ کی آس امید ختم کر دی تھی، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے بھی نہیں پتا معاملہ کیا ہوا، مجھے ویسے خواب ایک آئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لنگڑی بلی ہے جو میرے لیے دعا کر رہی ہے۔ بس پھر میری اچانک آنکھ کھلی تو مجھے ڈاکٹروں نے یہاں پہ شفٹ کر دیا۔ تو میرے بات یہ واقعہ بڑے اس کی تقریر ہے، اور یہ جانتے بھی ہو قاری سہیل میر محمدی، اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، میں نے سنا ہے۔ تو ہمارا 100% یقین ہے کہ کچھ اللہ کے لیے کیا کرو، کھانے بھی کھلاتے ہیں، بہت کچھ کر دیتے ہیں، کوئی ایسا کام کرو جو صرف اللہ کے لیے۔ اب جو بلی کو کھلائے گا، بلی سے اس نے کیا لینا ہے؟ یہ ہمارے ہوٹل والے بھائی عبدالعزیز، میں نے ان کو کئی دفعہ دیکھا، یہ صبح صبح نا ایک لنگڑی سی بلی ہے، اس کو یہ گوشت ڈال رہے ہوتے ہیں اور دوسری بلیوں کو بھگا رہے ہوتے ہیں۔ میرا بڑا دل اندر سے بول کے کہتا ہے کہ اللہ اس کو پتہ نہیں اس کا کتنا بڑا اجر دے۔ تو بلی ہے یہاں پہ چھوٹی سی، اس کے اوپر کوئی سواری چڑھ کے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو وہ اس کو سامنے گوشت رکھ کے دوسری بلیاں تو ان کو بھگا رہا ہوتا ہے اور اس کو کھلا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا لینا ہے؟ صرف ایک اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے کہ صرف اللہ کے لیے۔ میں نے پہلے ایک دو دفعہ ایک اور واقعہ بھی بیان کیا تھا، وہ بھی بالکل اس طرح بلی کا تھا، تو شاید آپ کو یاد ہوگا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہاں سعودیہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی، اس کا بچہ بیمار ہو گیا تھا، چھوٹا بچہ تھا 6 7 8 سال کا، اور بالکل مایوس ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔
تو وہ کہتا ہے کہ میں جب مایوس ہو گیا تو میں ایک دن گھر سے رات کو نکلا اور میرے ذہن میں وہی حدیث آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. میرے دل کے اندر خیال آیا, کہتا میں نے گوشت نکالا گھر سے, گھر میں گوشت پڑا تھا کہ یہ گوشت کسی کو دیتے ہیں. کہتا میں نے رات پورے اپنے محلے میں شہر میں گاڑی کے اوپر چکر لگایا, لیکن سردی کی راتیں تھی, کوئی گھر کھلا نظر نہ آیا جس کو میں گوشت دیتا. تو ایک بلی کو دیکھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ سردی کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے کانپ بھی رہی ہے, اور اس کے چھوٹے بچے ہیں اور جس کے بچے اس کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے. کہتا ہے کہ میں نے وہ گوشت جو تھا نا وہ سفید بلی تھی اس کے سامنے رکھ دیا اور آ کے سو گیا. جب میں سویا تو فجر کی نماز کے بعد کہتا وہ میں نماز پڑھ کے سویا تھا تو مجھے خواب آئی کہ جس طرح ایک بہت بڑا کوئی کالے رنگ کا کوہ ہے کہ جو اوپر سے آیا آسمان سے اور میرے بچے کے اوپر اس طرح چھپٹنے والا ہے, اس طرح پکڑے گا اور اس کو لے جائے گا. میں اور ڈرا, دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ کیا منظر ہے خواب میں کہ وہ ایک سفید رنگ کی وہی بلی وہ جھپٹی اور اس نے کوے کو پکڑ کے اس کو چیر پھاڑ دیا. جب میں یہ خواب سے اٹھا تو میرے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی. میں دوڑا دوڑا اسپتال گیا, جب دیکھا تو میرا بچہ جو وہ بے ہوش تھا اس نے آنکھیں کھولی اور وہ دیکھ رہا. ڈاکٹروں کو بلایا, وہ حیران ہو گئے کہ اس سے تو نا امید ہو گئے تھے, اس کو کیا ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دی, وہ ڈسچارج ہوا اور وہ آج کل بہت بڑا عالم ہے اور لوگوں نے تبلیغ کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے نا, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, مسکینوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, کوئی لالچ نہیں ہے, کچھ بھی مفاد نہیں ہے, صرف ایک اللہ کے لیے کھلاتے. حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم تھے بہت بڑے. جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں پہنچے تو بہت سارے لوگ میرے پاک پیغمبر کا دیدار کرنے, دل میں سوچا, اپنے ساتھیوں کو کہا کہ چلتے ہیں, اگر وہ سچا نبی ہوگا تو میں اس کو پہچان لوں, اگر وہ غلط ہوا تو میں وہ بھی بتا. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے دل نے اندر سے بول کے کہا یہ نبی سچا ہے. اس طرح کا نورانی چہرہ, خوبصورت چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہوا کرتا, یہ سچا نبی. کہتا بس چہرے پہ نظر پڑتے ہی میرے دل نے کہہ دیا تھا کہ یہ سچا نبی ہے. اور کہتا پھر میں بیٹھ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب جو میرے کانوں میں پڑا, جو پہلے جو بات پڑی تھی جو میں نے سنی وہ یہ تھی, آپ نے فرمایا اطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. 3 کام کیا کرو. اطعموا الطعام, بھوکوں کو کھانا کھلایا. کسی کے پیٹ کے اندر کوئی چیز چلی جائے نا جو وہ ہے, سچ کے دور بھی پڑے. اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ. واصلوا الارحام, صلہ رحمی کرو, رشتہ داروں کو جوڑو, اگر کسی سے ناراض ہو تو اس کو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو اللہ سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے, سب کو معاف کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کو اعمال نامے اللہ کے پاس جاتے ہیں, سب کی قبول کرتے ہیں, لیکن جو رشتہ داروں سے بولتے نہیں ہیں, بہنوں سے, بھائیوں سے, قریبی رشتہ داروں سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو رہنے دو, ان کو رہنے دو حتیٰ کہ یہ صلح کر صلہ رحمی کرو. میرے رشتہ دار ہیں, بڑے کبے ہیں, میں ان سے ملتا ہوں وہ مجھے توڑتے ہیں, میں ان کی خوشی میں جاتا ہوں وہ میری خوشی میں آتے ہیں, میں ان کی غمی میں جاتا ہوں وہ میرے پاس نہیں آتے, میں کیا کروں. آپ نے فرمایا تو اپنا کام جاری رکھ,
آپ نے یہ نہیں فرمایا جس طرح وہ کرتے تو بھی کر، آپ نے فرمایا نہیں، تو ملاتا رہے، وہ خود بخود ہی ناکام ہو جائیں گے، تو اپنا کام جاری رکھ۔ آتم الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، واصل الارحام، رشتہ داریاں جوڑو، وصلوا باللیل، رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو، والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے، وہ بڑا سہانا منظر ہوتا ہے، سب لوگ سوئے پڑے ہیں، کمرے والے سوئے پڑے۔ تو آج کا درس بس اتنا ہی کافی ہے، صدقہ کیا کرو، نیکی کیا کرو۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ آقا ہمارے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں ہے نا، کسی کو مسکرا کے مل لیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کتنا 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 بڑا انعام ہے میرے پروردگار۔ کئی لوگ ملتے نہیں، ان کی گردنوں میں سریے فٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ کھانا پینا تو سب اپنا ہی ہے، کسی سے ہنس کے مسکرا کے مل لیا کرو، کسی کو کوئی رستہ پوچھ لینا تو اس کو کھڑے ہو کے بہترین طریقے سے رستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی رہنمائی کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ پاک اللہ ہماری دنیا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینے، نفرتیں ختم فرما دے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا حبیبنا حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہم گناہگار خطا کار، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ آمین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے دل تیرے قبضے میں، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف موڑ دے۔ آمین۔ اللہ ہمارے دلوں کو توحید و سنت سے بھر دے۔ آمین۔ اللہ پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے۔ آمین۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ جب تو شفا دینے پہ آئے، اللہ پھر کوئی نہیں روک سکتا، بس تو ہی شافی ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ تو شفا نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ ہمارے دلوں کو حسد، بغض، نفرتوں سے پاک کر کے محبت، پیار سے بھر دے۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن اور حدیث کی محبت پیدا فرما۔ آمین۔ اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا فرما۔ آمین۔ اللہ ہمیں قبر اور میدان محشر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ جو دکھی بندے ہیں ان کے دکھ دور فرما۔ آمین۔ اللہ پریشان بندوں کی پریشانیاں دور فرما۔ آمین۔ اے اللہ یا رب العالمین، فلسطین میں اللہ ان کی مدد فرما۔ آمین۔ اللہ ان کی مدد فرما۔ آمین۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور کر دے۔ آمین۔ اللہ ان کے قرضوں کے بوجھ دور کر دے۔ آمین۔ اے اللہ یا رب العالمین، بے نمازیوں کو نمازی بنا۔ آمین۔ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما۔ آمین۔
اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، آمین جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، آمین اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت بنا، آمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات آمین والمسلمین والمسلمات آمین والاحیاء منہم والاموات، آمین اللہ سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، آمین اللہ سب پریشان بندوں کو خوشیاں نصیب فرما دے، آمین اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بغیر مانگنے عنایت فرما دے، آمین اے اللہ ہماری مدد فرما، آمین ہمیں ریاکاری اخلاوا اس سے محفوظ فرما، آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و صحابہ اجمعین برحمتہ